چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی کل ہم نے آپ لوگوں کو دو چیزیں بتائی تھی. ایک پہلی چیز تھی ترتیب، دوسری چیز تھی تلاوت اور قراءت. ٹھیک، دو چیزیں بتائی تھی. ایک ترتیب کے بارے میں بتایا تھا، ایک تلاوت اور قراءت کی روش، یعنی قرآن پڑھنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کتنی اسپیڈ ہونی چاہیے، کتنی اسپیڈ. ترتیب کے بارے میں بتایا تھا کہ ترتیب، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ترتیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ترتیل کا مطلب ہوتا ہے کہ حروف اور کلمات کو صحیح ایک ٹھہر کر، ٹھیک، اس کے بعد معنی کی طرف توجہ دیتے ہوئے پڑھنا، تلاوت کرنا. قرآن کی جب تلاوت کی جا رہی ہو تو اس تلاوت میں تین چیز ہونی چاہیے. حروف کو صحیح سے، حروف اور کلمات کو صحیح سے ادا کیا جائے. ایک جہاں ٹھہرنا ہے ٹھہر کر پڑھا جائے، ایک دم ایک سانس میں نہیں. ٹھیک، معنی کی طرف توجہ دی جائے. تو اگر آپ قرآن پڑھتے وقت، قرآن کی تلاوت کرتے وقت ان تین باتوں کا خیال رکھتے ہیں کہ حروف و کلمات کو صحیح سے ادا کرتے ہیں، ٹھہر کے پڑھتے ہیں، معنی کی طرف توجہ دے رہے ہیں، تو آپ کی تلاوت کو کہا جائے گا کہ ترتیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. ترتیل، ٹھیک بھائی. اس کے بعد تلاوت اور قراءت کے روش کے بارے میں بتایا تھا کہ تین روش ہے. ایک روش ہے تحقیق، دوسرے روش تدبیر، تیسرے تھا تحدید. ٹھیک، تحقیق یعنی آرام سے پڑھنا، کم رفتار. کیا تھا؟ کم رفتار. ٹھیک، یہ کیا تھا؟ میڈیم، متوسط، میانہ. کیا ہے؟ میانہ. میانہ نہیں، میڈیم، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ. یہ تحدید تھا. کیا تھا؟ یہ کم رفتار، یہ زیادہ. ٹھیک، تحقیق یعنی کم رفتار سے پڑھنا، تدبیر یعنی میانہ روش اور میانہ رفتار کے ساتھ پڑھنا، تحدید یعنی زیادہ رفتار کے ساتھ پڑھنا. جب کم رفتار سے آپ پڑھیں گے، کم رفتار سے پڑھیں گے تو آیتیں کم پڑھی جائیں گی، توجہ زیادہ ہوگی. ٹھیک، یہ پڑھیں گے میانہ تو آیتیں بھی کیا ہے؟ میانہ، اور توجہ بھی میانہ، سب میانہ رہے گا. ٹھیک، لیکن جب آپ زیادہ رفتار سے پڑھیں گے تو آیتیں زیادہ ہوگی، آیتیں زیادہ، توجہ کم. ٹھیک، تو بہترین طریقہ کون سا ہے؟ تدبیر والا. ٹھیک ہے. اب ایک چیز یاد رہے، یہ جو آپ تحدید والا راستہ اختیار کریں گے، اگر فرض کر لو آپ پڑھنا چاہتے بہت تیز پڑھیے، لیکن اتنی رفتار سے نہ پڑھیے کہ ترتیل ختم ہو جائے. یہ جو تینوں طریقے ہیں، ان تینوں طریقے میں ترتیل کا ہونا ضروری ہے. ترتیل کا ہونا ضروری ہے. اگر اس میں بھی پڑھ لیں لیکن ترتیل نہیں ہے تو غلط ہے. آپ قرآن چاہے جس روش اور جس رفتار کے ساتھ پڑھیں، ترتیل نہیں چھوڑ سکتے. ترتیل کا ہونا ضروری ہے.
بغیر ترتیل کے قرآن صحیح. یہ تو رفتار ہے. اور یہ کیا ہوگا اگر آپ آہستہ پڑھ رہے ہو لیکن الفاظ کو صحیح ادا نہیں کر رہے ہو. آہستہ پڑھ رہے ہو لیکن جہاں ٹھہرنا چاہیے وہاں نہیں ٹھہر رہے ہو, غلط ہے. میانہ طریقے سے آپ پڑھ رہے ہو, صحیح الفاظ ادا نہیں کر رہے ہو. جہاں ٹھہرنا چاہیے وہاں نہیں ٹھہر رہے ہو, معنی کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہو. اب یہ غلط. بڑی تیزی کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہو, ٹھیک, لیکن کلمات کو, حروف کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہو, یا معنی کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہو, یا جہاں ٹھہرنا چاہیے. تو یہ ترتیل تینوں میں رہے گی, یہ یاد رکھو. ترتیل تینوں میں رہے گی. ترتیل کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آپ قرآن کی تلاوت چاہے کم رفتار کے ساتھ کریں, چاہے میانہ رفتار سے کریں یا تیز رفتار سے کریں, یہ آپ کے اوپر ہے. ترتیل ہونی چاہیے, حروف اور کلمات صحیح طریقے سے ادا ہونے چاہیے. ٹھہر ٹھہر کر جہاں وقف کرنا ہے وہاں وقف ہونا چاہیے. معنی کی طرف توجہ بھی ہونی چاہیے. بس سمجھ نہیں. یہ ہو گیا. اب آئیے, اب آپ کی بحث شروع ہوگی علم تجوید. کیا ہے مولانا؟ علم تجوید. اب یہ علم تجوید اس لیے اس علم کو بنایا گیا ہے چونکہ قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے, اور ترتیل میں تین چیزیں ہیں. حروف و کلمات. کیا تھا؟ حروف و کلمات. حروف و کلمات. دوسرے کیا تھا؟ توقف, ٹھہر ٹھہر کے, یعنی وقف و وصل. ٹھیک. اس کے بعد توجہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس حرف کو کیسے پڑھنا ہے, کس کلمے کو کیسے پڑھنا ہے, کہاں وقف کرنا ہے, کہاں وصل کرنا ہے, معنی کیسے سمجھ میں آئیں گے. اسی کو سمجھانے کے لیے علم تجوید بنایا گیا ہے, ترتیل سمجھانے کے لیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ لہذا اب علم تجوید کے اندر حروف سے بحث ہوگی, کلمات سمجھائیں گے. وقف وصل تو پڑھ چکے آپ پہلے ہی, وقف وصل تو پڑھ لیا نا آپ نے. یہ بحث تو نکل گئی, لیکن ابھی حروف و کلمات یہ رہی. حروف و کلمات میں تین بحث آئے گی. ایک مخرج. کیا آئے گی؟ مخرج. مخرج یعنی کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے, کہاں سے ادا ہوتا ہے, مخرج. اس کے بعد آئے گا صفات. صفات. صفات حرف کو ادا کرتے وقت کس طریقے کی آواز, کیفیت ادا. کیا ہے؟ کہاں سے نہیں, کس طرح سے. مخرج یعنی کہاں سے حرف نکلے گا, صفات یعنی کیسے نکلے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئے گا حکم. کیا آئے گا؟ حکم. حکم. تو یہ تین چیزیں, یہ آپ کو مکمل علم تجوید میں بتایا جائے گا تاکہ آپ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھ سکیں. جب تک کہ یہ سب آپ نہیں سمجھ پائیں گے, قرآن ترتیل کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا حرف کیسے ادا ہوتا ہے, تو ترتیل کے ساتھ کیسے پڑھ پائیں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حروف کے صفات کیا ہیں, تو کیسے آپ صحیح طریقے سے پڑھ پائیں گے؟ کلمات کے حروف کے احکام آپ کو نہیں آتے, آپ ترتیل کے ساتھ نہیں پڑھ پائیں گے. کیونکہ قرآن کو چاہے جس رفتار میں پڑھا جائے, ہر رفتار میں ترتیل کا لحاظ ضروری ہے. قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے, لہذا ترتیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے کیا ہے مولانا, حروف و کلمات کے تمام مسائل کو جاننا ضروری ہے. اسی لیے علم تجوید بنایا گیا ہے. ٹھیک. چلے تو تجوید علم لغت کے اعتبار سے کلمہ تجوید. تجوید کسے کہتے ہیں, تجوید کے کیا معنی ہے, سب سے پہلے یہ بتائیں گے. تجوید
تجوید برابر ہے تحسین کے. کیا ہے؟ تحسین یعنی حسین بنانا، خوبصورت بنانا. تحسین یعنی کسی چیز کو خوبصورت بنانا. یہ تجوید کا مطلب یہی ہے. تجوید یعنی خوبصورت بنانا، تحسین یعنی خوبصورت، دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، خالی کلمے الگ الگ ہیں، معنی دونوں کا. جب کلمے کئی ہوتے ہیں معنی ایک ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مترادف. کیا کہتے ہیں؟ مترادف. مترادف یعنی کلمے الگ الگ ہو معنی ایک ہو. جیسے انسان، بشر، آدمی دیکھیے ہے نا، حیوان، جانور، درندہ، مطلب ایک ہی. چلے یہ ہو گیا، یہ تو لغت میں ہو گیا. تجوید کے لغوی معنی ہے تحسین. تحسین یعنی کسی چیز کو خوبصورت بنانا. اب آ جاؤ اصطلاح میں. کیا ہے؟ تجوید کے اصطلاحی معنی. تجوید کے اصطلاحی معنی، یہ لغوی معنی تھا. اب یہ اصطلاحی، ہر حرف کو اس کے مخرج سے صحیح طریقے سے ادا کرنا، اس کے صفات و احکام کی مراعات کرتے ہوئے. تین چیزیں. کیا ہے؟ تین چیزیں. تجوید کا مطلب ہوتا ہے ہر حرف کو اس کے مخرج سے صحیح طریقے سے ادا کرنا. مخرج ایک، صفات اور احکام کی پابندی تین. کیا ہے؟ ہر حرف کو اس کے مخرج سے صحیح ادا کرنا. یہ ایک چیز ابھی ہوئی. ہر حرف کو اس کے مخرج سے صحیح ادا کرنا. ایک، اس کے صفات اور احکام کی رعایت کرنا. یہ علم تجوید ہے. صفات، احکام، تو تین چیزیں ہو گئی. تجوید کے اصطلاحی معنی ہیں ہر حرف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، اس کے صفات اور احکام کی رعایت کے ساتھ. حرف کو صحیح ادا بھی ہونا ہے اس کے مخرج سے، اس کے صفت کی بھی رعایت کرنی ہے، اس کا جو حکم ہے اس حکم کی بھی پابندی کرنی ہے. لہذا آپ علم تجوید میں تین چیزوں سے بحث ہوگی. مخرج سے بحث ہوگی، صفات سے ہوگی، پھر احکام سے ہوگی انشاءاللہ.